السلام علیکم اساتذہ پنجاب۔ ابھی ایک میسج میں نے سنا ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لودھرا کا، جس میں انہوں نے بڑے جذباتی، غیر اخلاقی اور بیجا تنقید کی ہے پی ٹی اے کے قائدین پہ، پنجاب ٹیچر الائنس کے قائدین پہ اور گرینڈ ٹیچر بسم الائنس اللہ کے الرحمن الرحیم۔ قائدین کے بشیر گن گائے ہیں۔ وڑائچ گرینڈ ٹیچر الائنس کا کنوینر بات کر رہا ہوں۔ تو جو ان آج کا لہجہ ہے وہ بھی ہماری قابل منسٹر برداشت ایجوکیشن نہیں صاحب، ہے۔ سیکٹری باقی اسکول چلے، وہ ایک فورم استاد کی ہیں، ٹیم سے ایک جذباتی طویل ہو گئے ہیں، ملاقات ہوئی، ان کا یہ جس لہجہ میں جی ٹی اے کے تمام قابل برداشت تو نہیں صوبائی ہے۔ رہنما ہم ان سے موجود تھے۔ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اندھا طویل تمیز ملاقات میں اور تہذیب کے جو دائرے میں رہتے چارٹر ہوئے آف میسج کریں۔ ڈیمانڈ تھا اس پر تنقید کرنا ان کا کثیرن حق ہے، بحث ہوئی، لیکن اس میں پر ان کو ذرا بحث کے تھوڑی سی بعد نا کچھ معاملات جی ڈی اے کی وہ قائدین کی زیر بحث ہیں ہسٹری ابھی۔ بتا دوں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب سے جی ڈی اے بنا ہے، گورنمنٹ کے 26 ستمبر اور اور 5 گرینڈ اکتوبر ٹیچر دو الائنس کے احتجاج ہوئے معاملات جو ہیں۔ ہیں وہ اور یہ احتجاج کس طرح ہوئے ہیں، ٹیبل پہ آ گئے ہیں۔ ان کی تصاویر چنانچہ ہر ڈسٹرکٹ سے نکال امید کے دیکھ لے۔ کی جاتی ہے کہ ہم ان لیڈران جو 3 جی ڈی دن اے کے کے ہیں، بعد اپنے آپ اپنے کو ڈسٹرکٹ کی ان یہ کی تصویریں تفصیلاً دیکھ لیں، آگاہ کریں باہر گے کہ انہوں نے ہمارے کون کون اپلوڈ سے کی ہوگی معاملات جو 26 ہیں ستمبر اور 5 وہ اکتوبر طے ہو گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ تو اس سے آگے آ جائیں۔ اب یہ ٹیچر کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، ٹیچر کے متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جی ڈی اے نے کیا ہے، تو سر یہ سراسر غلط ہے۔ ٹیچر تو خود کھڑا ہوا ہے اس سسٹم کے خلاف، ٹیچر تو خود جو ہے نا یونین بن چکا ہے، ٹیچر نے خود اعلان بغاوت کیا ہے اس حکومت اور اس سسٹم کے خلاف، اور اس کی واضح مثال ٹی این اے ٹیسٹ کا بائیکاٹ ہے۔ مجھے بتائیں کس ڈسٹرکٹ میں جا کے گرینڈ ٹیچر الائنس کے ٹیچروں نے ٹیچروں کو روکا ہے؟ فیمیل تو گھر سے نہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، جی ڈی اے نے کردار ادا کیا تو پی ٹی اے کو بھی پھر شامل حال کریں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ جی ڈی اے کے گن گائیں اور پی ٹی اے کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ایسی بات نہیں چلے گی بھائی جان۔ ٹی این اے ٹیسٹ کے اڑے ہاتھوں کو بنیاد بنا کر شبیر وڑائچ صاحب نے، جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے ان کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے قصور کے میاں منور شہزاد صاحب کے ذریعے وزیر تعلیم سے ٹائم لیا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب نے وہ پریس کانفرنس جاری کر دی کہ 9 کو آ جائیں سب تنظیم، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو چوری چھپے میٹنگ کرنا چاہتے تھے، جس کی واضح مثال 7 نومبر کی میٹنگ ہے۔ انہوں نے چوری چھپے میٹنگ کی، جب ان کی پریس سامنے آئی تو سارے ٹیچر حیران و پریشان ہو گئے، بلکہ گرینڈ ٹیچر الائنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اکثر ضلعوں کے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے قائدین نے کیا کیا ہے۔ چلیں جی، وہ ہو گیا۔ 3 دن کے بعد مذاکرات میں کیا بات ہوئی ہے وہ منظر عام پہ لانے کا اعلان کیا۔ آج 11 دن ہو گئے ہیں، کہاں منظر عام پہ لائی ہیں؟ پی ٹی اے نے کسی ایم پی اے کے پاؤں نہیں پکڑے۔ ایم پی اے بھی ہمارا بھائی ہوتا ہے۔ اسی منور شہزاد کے ذریعے زاہد رفیق صاحب نے کوٹو ٹیک سنگھ سے آئی تھنک انہوں نے ٹائم لیا وزیر تعلیم سے، اور اوپنلی اعلان کیا جی ڈی اے کو بھی، پی ٹی اے کو بھی، تمام قائدین کو کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں۔ وہاں پہ باتیں ہوئی۔ مجھے تو افسوس ہے یہ دیہڑی لگانے والے، یہ ذاتی مفاد کے پجاری جی ڈی اے والے، انہوں نے کیوں نہیں میٹنگ میں حصہ لیا؟ جب حصہ نہیں لیا تو آج کس حیثیت سے اس میٹنگ کا حصہ بنے جو کمیٹی بنی تھی 8 رکنی، اور وہاں پہ بھی ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میں ذرا پیچھے لے جاؤں ذرا آپ کو، 2022 میں 21-22 میں جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا، احتجاج ہوا، شیلنگ ہوئی، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے 40% سیلری بڑھانے کا اعلان کیا، تو یہیں رحمان باجوہ اور جی ڈی اے کے قائدین، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سرفراز صاحب کو، انہوں نے اندر بیٹھ کے ہمارے 40% کی اتنی حفاظت کی کہ وہ 25% رہ گیا، اور اندر سے نکل کے کہا کہ نوٹیفکیشن میری جیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں آپ کو جی ڈی اے قائدین کی ہسٹری بتا رہا ہوں، جن میں بشیر وڑائچ صاحب تھے، رانا لیاقت صاحب تھے، کاشف شہزاد صاحب تھے۔ چلیں جی، وہ اللہ تعالیٰ کر کے اسپیشل الاؤنس پاس ہوا۔ اب پنجاب میں میدان لگا تو انہی قائدین نے اندر بیٹھ کے ہمارا 1 ماہ کا الاؤنس کھایا۔
कमीशन खाई, क्यों नहीं हमें 4 माह का मिला, 3 माह का क्यों मिला था? जब वहां से यकम मार्च से सॉरी यकम फरवरी से शुरू हुआ था, तो यहाँ यकम मार्च से क्यों शुरू हुआ? और फिर इस स्पेशल अलाउंस को डिस्पैरिटी अलाउंस क्यों बनाया गया? भाई बातें करनी आसान है। पिछली तहरीक पे आ जाए, चलती हुई तहरीक पे प्री प्लान गिरफ्तारियां हुई, पीटीए के कायदीन अल्लाह रखा, रशीद भट्टी, बाकी लोगों ने इनकी जमानतें करवाई। मुझे आज भी याद है हमारे एक मरकजी सदर जो पीटीए का हिस्सा है, मैं नाम वक्त आया तो लेकर बताऊंगा, राना लियाकत ने उनको कॉल की कि आपने क्यों जमानतें करवाई, हमने टीचरों से फंड्स लेने थे। और भाईजान फिर अंदर बैठ के, जो उस वक्त हुकूमत भी नहीं थी, उनके साथ तस्वीर कशी करा के आपने तहरीक, चलती हुई कामयाब तहरीक को ख़त्म कर दिया। आपने क्या वहाँ कमीशन नहीं खाया? अगर खाया है, नहीं खाया, तो फिर आपको, मैं अब वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, आपको फिर छितर पड़े हैं, और उन छितरों का असर आज तक है कि आप डरे हुए हैं। आप टीचर काज के लिए क्यों पीटीए के साथ नहीं बैठना चाहते? क्या वो टीचर नहीं है? अगर हेड मास्टर रिटायर है तो क्या हो गया? वो अपनी जेब से खर्च नहीं कर रहा टीचर काज के लिए? भाईजान बातें करनी आसान है, इसलिए जो है ना, अपने गिरेबान में झांकें और तमीज़ के दायरे में रहते हुए बात करें।